غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین۔ صلوات میں جی محمد آل محمد پر۔ عزیزان محترم، اس خمسہ مجالس کی پہلی مجلس سے آپ سے درخواست کروں گا جن مرحومین کے نام لیے گئے ان کے لیے، اپنے تمام مرحومین کے لیے خاص طور پر شہدائے ملت جعفریہ کی سال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ بسم اللہ۔ صلوات عنایت فرما دیجیے محمد علیہ محمد۔ سوری، اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے صلوات بھیجیے۔ وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین۔ آسمانوں اور زمین میں کوئی ایسی پوشیدہ چیز نہیں ہے جو کتاب مبین میں، اس روشن کتاب میں نہ ہو۔ یہ اس کا لفظی ترجمہ۔ کوئی شے، وما من غائبۃ، جو کچھ بھی پوشیدہ ہے آسمانوں میں، جو کچھ بھی پوشیدہ ہے زمین میں، وہ سب کا سب موجود ہے الا فی کتاب مبین، سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ وہ سب کتاب مبین میں، اس روشن کتاب میں، واضح کتاب میں موجود ہے۔ یہ آیت ہے سورہ نمل کی 75ویں آیت۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کچھ کتاب اور امام کا جو تعلق ہے، جو رشتہ ہے، اگرچہ کہ موضوع پہ آپ سنتے چلے آ رہے ہیں، صدیاں گزر گئیں اسی موضوع پہ بات ہو رہی ہے، لیکن انسان جب گفتگو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، کوئی نہ کوئی گوشے پہلو نئے نکل آتے ہیں۔ یہی اعجاز ہے دونوں کے تعلق کا۔ یہ رشتہ قرآن و اہل بیت جو ہے، اس کا اعجاز یہی ہے کہ جتنی آپ گفتگو کرتے چلے جائیں گے اتنے ہی نئے نئے گوشے، نئے نئے پہلو۔ ہاں، بس تفسیر بالرائے نہ ہو، اپنی مرضی کا دخل نہ ہو اس میں، یہ ہوتا ہے کہ نئے نئے گوشے سامنے آتے ہیں، پہلو سامنے آتے ہیں۔ بس یہ کیا ہے؟ جو کچھ بھی آسمان میں پوشیدہ ہے، جو کچھ بھی زمین میں پوشیدہ ہے، یہ کتاب مبین میں ہے، قرآن مجید میں موجود ہے۔ فرمایا گیا کہ اہل بیت کے بارے میں فرمایا گیا، ارشاد ہوا کہ فالقرآن عقلہم، قرآن ہی ان کی عقل ہے، وعقلہم القرآن، قرآن ان کی عقل ہے اور ان کی عقل ہی قرآن ہے۔ یہ ایک کلیہ ہے۔ اس کلیہ کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کا کوئی قول فعل قرآن سے ہٹ کر نہیں ہے، یعنی سیرت بھی قرآن کے سائے میں ہے۔ جو آپ افعال انجام دے رہے ہیں معصومین علیہ السلام، وہ افعال بھی تفسیر قرآن ہی ہیں۔ اس طرح ایک دوسرے کے مبین ہیں، یعنی ایک دوسرے کو بیان کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کے مفسر ہیں۔ والقرآن عقلہم، قرآن ان کی عقل ہے، وعقلہم القرآن، اور انہی کی عقل قرآن ہے۔ یعنی جو کچھ قرآن میں ہے، قرآن جو بیان کرتا ہے، وہ سب کا سب اہل بیت کے پاس ہے۔ جو کچھ اہل بیت انجام دے رہے ہیں وہ سب قرآن کے سائے میں۔ ابھی کلیہ بتا رہے ہیں، تفصیل و تشریح میں جائیں گے، بیان کرتے چلے جائیں گے، انشاءاللہ کوشش کریں گے ایک طالب علم کی حیثیت سے کوئی نہ کوئی مطلب بیان کیا جائے۔ کیوں میرا مولا فرماتے ہیں کہ انا کتاب اللہ، انا کتاب اللہ الناطق وہذا کتاب اللہ الصامت، میں قرآن ناطق ہوں اور یہ قرآن صامت، میں نطق جو کرتا ہوں وہ قرآن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے انا کتاب اللہ الناطق، میں اللہ کی وہ کتاب ہوں جو نطق کر رہی ہے، جو بول رہی ہے۔ یعنی میں جو بھی بات کر رہا ہوں، جو گفتگو کر رہا ہوں، وہ قرآن سے ہٹ کر نہیں ہے۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ ہم جو بھی جملہ ادا کر رہے ہیں اس کے پیچھے سوالات ہیں، جو آپ کے ذہن میں بھی آ رہے ہیں، اوروں کے ذہن میں بھی آئیں گے۔ اسی لیے سوالات پیدا کرنے جا رہے ہیں کہ سوالات پیدا ہو جائیں گے تو پھر جوابات دینے کا لطف ہمیں بھی آئے گا، آپ کو سننے کا بھی آئے گا۔ ابھی جو ہم کلیہ پیش کر رہے ہیں، ابھی دلائل نہیں دے رہے، ابھی تو یہ دعوے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں کہ انا کتاب اللہ ناطق، میں نطق کرنے والی کتاب ہوں، میں کتاب ہوں جو نطق کرتی ہے۔ وہذا کتاب اللہ الصامت، اور یہ وہ کتاب ہے جو خاموش ہے، یعنی تحریر ہے، یہ بولتی نہیں، میں بولتا ہوں۔ بس
جب ہم اس قول کو اور اس قول کو ملائیں گے تو بہرحال ایک نتیجہ نکل کر سامنے آتا ہے کہ جو بھی گفتگو، جو میں نے پہلے عرض کیا کہ جو بھی گفتگو فرماتے ہیں معصوم، جو بھی گفتگو معصوم ہند فرماتے ہیں، وہ سب کی سب قرآن کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہوتی ہے. یعنی جو بھی فعل انجام دے، جو بھی گفتگو کریں گے، وہ ناطق، یعنی قرآن بولتا ہے ہمارے ذریعے سے، قرآن گفتگو کرتا ہے ہمارے ذریعے سے. ہم جو کرتے چلے جائیں، ہم جو کہتے چلے جائیں، وہی تفسیر قرآن ہے، وہی قرآن، یعنی بولتا ہوا قرآن ہمارے اعمال ہے، ہمارے افعال ہے، ہماری سیرت ہے. ہم جو بھی انجام دے رہے ہیں، یہ سب بولتا ہوا قرآن، یعنی قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے. قرآن سے ہٹ کر ہم کچھ بھی نہیں. یہ کلیہ یاد رکھا جائے کہ قرآن جو کچھ بھی ہے وہ سارا کا سارا کائنات میں جو کچھ بھی پوشیدہ ہے وہ سب کا سب اس قرآن مجید میں موجود ہے. آئیے ایک دو اور روایات، مقدمہ بن جائے گا صحیح تو پھر کتاب پڑھنے کا لطف آئے گا، یا بنیاد اچھی پڑ جائے، مضبوط پڑ جائے گی تو عمارت اچھی بنتی چلی جائے گی. جناب ام سلمہ یعنی ام المومنین جناب ام سلمہ علیہ السلام فرماتی ہے، ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. فرماتی ہے ذرا سے اختلاف کے ساتھ، یعنی لفظی اختلاف کے ساتھ، مفہوم یہی ہے جو بیان کر رہا ہوں، لفظی اختلاف کے ساتھ یہ حدیث بہت ساری جگہوں پہ ہماری طبرانی نے بھی، اور یہ جو کتابیں ہمارے پاس ہیں ان کی بات کریں کہ ان میں سب میں یہ سیاہ میں سے بھی کچھ میں یہ موجود ہے، جسے حدیث ثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، یہ بھی اصل میں وہی حدیث ہے مگر الفاظ بدل گئے. اس لیے میں نے کہا لفظوں کی تھوڑی سے تغیر کے ساتھ سیاہ ستہ سے لے کر جو سیاہ میں نہیں ہے کتابیں جیسے معجم طبرانی وغیرہ، اس میں بھی یہ روایت موجود ہے. جناب ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب رخصت کا وقت، یعنی آخری وقت آیا، پیغمبر کے پردہ فرمانے کا وقت آیا، تو آپ کا حجرہ صحابہ سے بھرا ہوا تھا. یہ یاد رکھیں کہ اس وقت کے بہت سارے واقعات ہیں، ضروری نہیں کہ ایک ہی دن کے واقعات ہوں، ایک ہی وقت کے واقعات ہوں، کیونکہ آپ کچھ دن تک صاحب فراش رہے، یعنی اس مرض میں آپ رہے 3 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن، تو ظاہر ہے کہ ہر روز نئے واقعات. تو ہم مختلف واقعات پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ بھئی یہ بھی آخری وقت میں، یہ بھی آخری وقت میں. تو آخری وقت سے مراد یہ ہے کہ وہ آخری دن جس میں آپ مریض رہے، جس میں آپ مرض کی حالت میں تھے. اس میں آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، میں بہت جلد تم سے جدا ہونے جا رہا ہوں، ان قریب میں اٹھا لیا جاؤں گا. اس کے بعد اتمام حجت کے لیے 2 چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. یہ روایت ہے جو جناب ام سلمہ سے، تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جاؤں گا. ایک خدا کی کتاب اتمام حجت کے لیے، ایک کتاب خدا ہے، اور ایک اپنی عطرت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں جو میرے اہل بیت ہیں. کتاب اللہ ہے و عطرتی اہل بیت. عطرت سے مراد خود تشریح کی پیغمبر ختم مرتبت نے کہ عطرت سے مراد یہ کہ میرے اہل بیت جو میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جاؤں. پھر فرماتی ہیں کہ علی کا ہاتھ تھاما اور ہاتھ کو بلند کیا. ہاتھ بلند کر کے فرماتے ہیں کہ وَهَذَا عَلِيٌّ مَعَ الْقُرْآنِ، یہ علی ہے جو قرآن کے ساتھ ساتھ ہے. وَالْقُرْآنُ مَعَ علی، اور قرآن علی کے ساتھ ساتھ رہے گا. علی قرآن کا، اچھا یہ جو قرآن ہے علی مع القرآن والقرآن مع علی، یہ میں نے عرض کیا کہ دوسری جگہوں پر بھی موجود ہے کچھ حصوں میں، یعنی یہ کتاب موجود، یعنی یہ حدیث موجود ہے کہ یہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن اس کے ساتھ ہے. بس یہ 2 چیزیں خلیفتان ہیں، یہ 2 چیزیں میرے بعد تمہارے درمیان میں رہیں گی، اور قیامت کے دن میں ان دونوں کے بارے میں تم سے سوال کروں گا کہ تم نے میرے بعد ان دونوں کے ساتھ کیا سلوک کیا. یہ نہ سمجھے گا کہ اہل بیت مظلوم ہے، قرآن بھی مظلوم ہے اور اہل بیت بھی مظلوم ہے. ان کی مظلومیت ہم بیان کر دیں گے انشاءاللہ جب مجالس آگے بڑھیں گے. تو مظلومیت کے مظلوم ہے، دونوں مظلوم، دونوں کے ساتھ امت نے کیا کیا بتایا کہ میں ان دونوں کے بارے میں تم سے قیامت کے دن سوال کروں گا. قرآن کے بارے میں بھی سوال کروں گا اور اہل بیت کے بارے میں بھی، علی کے بارے میں بھی تم سے سوال کروں گا، اپنے اہل بیت کے بارے میں بھی تم سے سوال کروں گا قیامت کے دن. یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے. اس حدیث میں یہ لفظ بھی کہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے. لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، یہ دونوں ساتھ ساتھ رہیں گے، اور ان دونوں کے بارے میں تم سے پوچھوں گا قیامت کے دن، پوچھوں گا قرآن کے بارے میں بھی اور اہل بیت کے بارے میں. آئیے اب پھر وہاں پر لے کے چلیں آپ کو کیا مراد ہے. وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی شے ایسی نہیں
آسمانوں میں اور زمین میں پوشیدہ کہ جس کا ذکر ہم نے قرآن مجید میں نہ کر دیا ہو، جس کو اپنے قرآن مجید میں جمع نہ کر دیا ہو۔ ایک اور روایت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، میں نے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ تفسیر بالرائے سے بچنے کے لیے اس لیے سلسلہ روایات کو آگے بڑھا رہا ہوں تاکہ بات ایک حد تک روایات کے ذریعے سے پہنچ جائے، پھر اپنے مدعا کو بیان کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا، خدا نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا کہ کوئی چیز آسمانوں اور زمین میں پوشیدہ نہیں، اسی آیت کی تلاوت فرمائی، وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ کوئی شے پوشیدہ نہیں مگر یہ کہ اس کو ہم نے قرآن مجید میں کتاب میں رکھ دیا۔ پھر فرماتے ہیں ساتھ امام باب الحوائج، فرماؤ، پھر اس کے بعد فرماتے ہیں، پھر اس آیت کی تلاوت فرماتے ہیں، اور پھر اللہ نے فرمایا ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا، اور پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا اپنے مصطفیٰ بندوں کو، اپنے چنے ہوئے بندوں کو، اپنے اختیار کیے ہوئے بندوں کو۔ ان دو آیت کی تلاوت فرما کے آپ تلاوت کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ بس اب سمجھ لو کہ جو کچھ بھی قرآن مجید میں موجود ہے اس کا وارث وہ ہے وہ اس کے پاس ہے جو کتاب کا وارث ہے۔ کتاب میں جو کچھ بھی ہے وہ وارث کے پاس ہے۔ وارث کون نے کہا؟ ہم، نحن اہل البیت، ہم اہل بیت وہ وارث ہیں جن کے پاس کتاب کا سارا علم موجود ہے، کچھ نہیں، تھوڑا سا نہیں۔ اب اور ایک قدم اور آگے بڑھاتا ہوں آپ کو۔ اب آئیے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث، سیڑھی چل لیں، بصائر الدرجات میں یہ روایت، اور بھی جگہ ہوگی لیکن میں یہ حوالہ دے رہا ہوں بصائر الدرجات کا، اور بھی جگہوں پر ہے۔ فرماتے کہ ہم اہل بیت جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ سب جانتے ہیں، بلکہ بعض جگہ تو میں کا لفظ ہے کہ میں جانتا ہوں جو کچھ آسمانوں میں ہے، میں جانتا ہوں جو کچھ زمین میں ہے، میں جانتا ہوں جو کچھ جنت میں ہے، میں جانتا ہوں جو کچھ جہنم میں ہے، میں جانتا ہوں جو کچھ گزر چکا، میں جانتا ہوں جو کچھ ہونے والا ہے۔ روایت ختم نہیں ہوئی، یہاں تک جب آپ فرماتے ہیں تو لوگوں پہ یہ گراں گزرتا ہے، جو لوگ سامنے بیٹھے ان کو ذرا یہ بھاری محسوس ہوا، یہ کیا بات آپ نے فرمائی کہ جو کچھ آسمانوں میں میں جانتا ہوں، جو کچھ زمین میں میں جانتا ہوں، جو کچھ جنت جہنم میں میں جانتا ہوں، جو کچھ گزر چکا وہ بھی جانتا ہوں، جو کچھ آنے والا ہے وہ بھی جانتا ہوں۔ تو امام نے محسوس کیا کہ لوگوں نے اس بات کو ہضم نہیں کیا۔ ہر زمانے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ یہ بات لوگوں سے ہضم نہیں ہو رہی، تو امام نے کچھ دیر صبر کیا، توقف کیا، اور کچھ دیر صبر کرنے کے بعد فرماتے کہ یہ اس لیے جانتا ہوں، یہ میں نے کہاں سے جانا؟ فرماتے کہ سب میں نے کتاب خدا کے ذریعے سے جانا، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ تبیانا لکل شیء، یہ کتاب ہر شے کا بیان کرنے والی ہے۔ جب کسی کو علم نہ دینا تھا تو ہر شے کا علم کتاب میں رکھا ہی کیوں؟ سوال اب یہ آ گیا نا، اتنے خشک مقدمے کے بعد سوال یہ نکلا کہ 3-4 جگہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا نا، ایک جگہ تھوڑی، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں کہ جو قرآن میں کتاب مبین میں موجود نہ ہو۔ وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، کوئی آسمان و زمین میں پوشیدہ چیز ایسی نہیں جو کتاب میں نہ ہو۔ اور بالتبیانا لکل شیء، 3 مختلف آیات، 3 مختلف مقامات، اور کوئی متشابہ تو نہیں ہے کہ کوئی آ کے دعویٰ کر دے کہ متشابہ آیت ہے، متشابہ تو نہیں ہے، محکم آیات میں سے کہ جو کچھ بھی آسمان و زمین میں سب ہم نے اس کتاب مبین میں رکھ دیا۔ مالک جب سب کا علم دینا نہیں تھا تو علم رکھا کیوں؟ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ اورثنا کتاب کا کیا مطلب ہے؟ اسی لیے وضاحت کی کہ ہر ایک کے پاس یہ علم ہو یا نہ ہو، مگر جو کتاب کا وارث ہوگا اس پر لازم ہے یا اس کے لیے لازم ہے کہ جو وارث کتاب ہو اس کے پاس ضرور سارا علم ہونا چاہیے۔ جو وارث کتاب ہے اس کے پاس یہ سارا علم ہونا چاہیے، ورنہ کتابیں رکھنے کا فائدہ کیا؟ جس پیغمبر کو، جس رسول کو جتنا علم دینا تھا، کتاب کا جتنا حصہ دینا تھا اتنا ہی دیا نا۔ اسی لیے تحریفات ہو گئی، لوگوں نے اس میں تحریفات بھی کر دی۔
توریت میں، زبور میں، انجیل میں تحریفات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جتنا علم جس کو دینا تھا اتنا دیا، وہاں تک دیا۔ اب پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ جب آیا، اب آپ کا جب زمانہ آیا تو اب مکمل ہو گیا دین۔ مکمل ہونے کا کیا مطلب؟ کہ اب قیامت تک محتاج نہیں کسی وحی کے، اب محتاج نہیں کسی اور کتاب کے، محتاج نہیں کسی اور رسول کے یا پیغمبر کے، جو کچھ بھی تھا ہم نے سب مکمل کر دیا۔ ایک سلوات بھیجیے گا محمد عالم۔ تو بس ایک بات طے ہوئی، جو کچھ تھا ہم نے مکمل کر دیا۔ اب یہ بات تو طے ہو گئی نا کہ آج کے زمانے میں اگر کچھ مسائل کا حل سمجھ میں نہیں آ رہا، اگر آج کے زمانے میں کچھ سوالات کا جواب نہیں مل رہا یا نہیں لینا چاہتے، تو معاذ اللہ اس میں قصور کتاب کا نہیں ہے، اس میں قصور وارث کتاب کا نہیں ہے، اس میں قصور سمجھنے والوں کا ہے اور سمجھانے والوں کا ہے۔ یا سمجھانے میں کامیاب نہیں ہو رہے یا سمجھنا چاہتے ہی نہیں ہیں، یا سمجھنا۔ اب صرف میں دعویٰ کر دوں کہ معصومین کے پاس سارا علم ہے اور خوش ہو جاؤں، بات ختم۔ تو بھائی کیوں ہے یہ علم؟ یہ کتاب میں جو کچھ ہے، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کتاب میں ہے، جو کچھ کتاب میں ہے وہ اسی کو سن رہے ہیں۔ جب سے میں نے اور سوال ہے میں بھی سن رہا ہوں، یہی صحیح ہے۔ جو کچھ کتاب میں ہے وہ وارث کتاب کے پاس، جسے کتاب کا وارث بنائے گا، اس کے پاس ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو کوئی بھی نام دیجیے، ابھی تو ہم وارث کہہ رہے ہیں۔ وارث کتاب کے پاس وہ سارا علم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہے کہ نہیں ہے؟ جب سارا علم ہے اولین و آخرین کا، تو اس کا مطلب یا سمجھانے والوں میں کمی ہے، یا سمجھنے والے خود سمجھنا نہیں چاہ رہے، یا سمجھانے والے اپنی اپنی مرضی جہاں تک ہے وہاں تک سمجھاتے ہیں۔ جس میں جتنا فائدہ ہے اتنا سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، یا جتنا اس نے خود سمجھا وہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ وارث کتاب سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، یا ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتا کہ وارث کتاب وہ ہوگا جس کے پاس ہر سوال کا جواب موجود ہونا چاہیے۔ صرف گفتگو کے لیے تھوڑی، میرے دعویٰ کرنے کے لیے تھوڑی کہ میں خوش ہو جاؤں کہ وارث کتاب کے پاس ہر سوال کا جواب موجود ہے۔ یعنی قیامت تک جو سوالات، جو مسائل، جو حالات درپیش ہونے ہیں، ان سب کے مسائل کا حل، ان سارے مسائل کا حل، ان ساری پریشانیوں کا حل، ان ساری مشکلات کا حل، ان سارے ابتلاءات جن میں مبتلا ہوگا انسان، اس سب کا حل اس وارث کتاب کے پاس ہونا چاہیے یا نہیں؟ ہوگا نا۔ تو پھر آج کی دنیا جس میں ہم جی رہے ہیں، آج جن حالات کا سامنا ہے، گزشتہ خمسے میں بھی تقریباً موضوع یہی رہا تھا میرا، الفاظ دوسرے تھے، مضمون دوسرا تھا، مگر تھیم یہی تھی، خلاصہ یہی تھا کہ آج کے حالات میں کیا جائے، کیونکہ رشتہ کمزور کہیں پڑ رہا ہے، یا اہل بیت سے رشتہ کمزور پڑ رہا ہے، یا قرآن سے رشتہ کمزور پڑ رہا ہے۔ اس لیے مسائل کا حل سجھائی نہیں دے رہا۔ ہر آدمی اپنے اپنے انداز میں مسائل کو دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے اور سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، اور دوسروں کو سمجھانے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ تو جب ہر آدمی سمجھانے والا بن جائے گا تو سمجھنے والے کہاں سے آئیں گے میرے بھائی؟ ہمیں تو اب تک سمجھانے والے مل رہے ہیں، سمجھنے والا کوئی نہیں مل رہا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ہر آدمی اپنے نقطہ نگاہ سے دیکھ رہا ہے مسائل کو، جو جس کی سمجھ میں آ رہا ہے ویسا بیچارہ اپنے طور پہ حل بتانے کی۔ میں کوئی خدا نہ کرے ان مخلص لوگوں کے لیے، آپ جیسے میرے بھائی، اور میں بھی ظاہر میری اوقات ہی کیا، میں تو معمولی سا طالب علم ہوں، لیکن آپ خود سوچئے نا کہ ظاہر ہے تو اپنی جگہ مخلص، لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہم سب سمجھانے والے ہو گئے تو سمجھنے والے کہاں سے آئیں گے بھائی؟ کیونکہ ہم تو سمجھا رہے ہیں کہ یہ کرو، ہر آدمی کہہ رہا ہے یہ کرو، وہ آدمی کہہ رہا ہے وہ کرو، وہ آدمی کہہ رہا ہے وہ کرو، جس کی جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ تو بس پہلے مسائل کی جڑ تو تلاش کرو کہ مسائل کی جڑ ہے کہاں۔ جب مسائل کی جڑ سمجھ میں آئے گی تو بات واضح ہو جائے گی کہ ان کا حل کیا ہے۔ ایک بات تو طے ہے، ایک انفرادی امتحان ہوتا ہے، ایک اجتماعی، یہ یاد رکھیے گا باتوں۔ یہ رشتہ جب کمزور پڑنے لگتا ہے قرآن و اہل بیت سے، انسان الجھ جاتا ہے۔ رشتے کو مضبوط کرے گا، مضبوط رکھے گا، کبھی پریشان نہیں ہوگا، اور مسائل کا حل بھی سامنے ہوگا۔ حالات کتنے ہی بدترین کیوں نہ ہو جائے، اس کی استقامت میں کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہر دور میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں کہ جو حالات میں ثابت قدم رہتے ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں حالات کی،
حالات کیسے ہو جائیں؟ وہ جانتے ہیں کہ اکیلے کھڑے رہنا پڑے، اکیلے کھڑے رہیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، میدان میں اکیلے رہ گے، کوئی ساتھ دینے والا نہ دے ساتھ، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ان حالات سے، ان مصائب سے، ان بھٹی سے اس کو گزرنا پڑے گا۔ ایک ہوتا ہے انفرادی امتحان۔ ہم پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہم پریشان اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ہماری عمر محدود ہے، 60 70 80 90 100 چلے گئے تو استثناءات میں، ایکسٹیپشنل کیس ہو جائے گا نا، پھر تو وہ استثنائی، تو یہی ہے نا ایوریج 70 72 75 80 بہت تیر مار لیا تو یہی ہے۔ آپ کو لاکھوں میں کروڑوں میں کوئی 2-4 کی عمر زیادہ ہو تو وہ استثناء کہلاتا ہے، عموماً معمولاً تو یہی ہے نا عمریں سب کی۔ یہ عمر، ہماری عمر ہے محدود، ہم اسی عمر کو بہت سمجھتے ہیں۔ ہمیں جب سمجھ میں آتا ہے، جب آخری وقت آتا ہے کہ دنیا تھی کیا، ابھی تو آنکھ کھولی تھی میں نے، ختم ہو گئی۔ جب تک وہ آخری وقت نہیں آتا سمجھتا ہے دنیا بہت بڑی، زندگی بھی مجھے بہت گزارنی ہے زندگی، کیونکہ اس کی زندگی محدود ہے۔ اس کو جب پتا چلتا ہے، جب اسے بڑھاپا طاری ہو جاتا ہے، بزرگ لوگوں سے پوچھئے کہ بھئی زندگی کیا ہے، کہیں گے ابھی تو آنکھ کھلی تھی، ابھی تو بچپن تھا۔ چند لمحوں میں پوری زندگی ذہن میں فلم چل جاتی کہ نہیں چل جاتی؟ 55 سال 56 سال کا ہو گیا، سب گزر گیا، اور آگے والی عمر کتنی بڑی لگ رہی ہے اس کو کہ اگلا سال ابھی آئے گا۔ ارے بابا 60 سال گزر گئے تجھے پتہ نہیں چلا، اگلا 1 سال بھی ایسے ہی چلا جائے گا، اگلے 10 سال بھی ایسے ہی چلے جائیں گے، جو پیچھے گزر گئے وہ کہاں پتہ چلے۔ 55 56 سال گزر گئے نا، کتنی جلدی گزر گئے، دادا بن گئے، نانا بن گئے، اب آگے والے دنوں کو پھر بھی سمجھ رہا ہے کہ ابھی بہت باقی ہے، کچھ بھی نہیں باقی۔ بس جب زندگی محدود ہے، عمر محدود ہے، تو چاہتا ہے کہ نتیجہ میرے سامنے آ جائے، نتیجہ میرے سامنے آ جائے۔ یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ زیادتی ہو رہی ہے، لہذا آخر کیوں مشیت اپنا قہر ظالموں پہ نازل نہیں کر رہی ہے؟ آخر کیوں ظالموں کے ہاتھ نہیں کٹ رہے؟ آخر کیوں یہ مظلوم پستا ہی چلا جا رہا ہے؟ انفرادی امتحان الگ ہے۔ انفرادی امتحان کیا ہے؟ بیماری، غربت، امارت، یہ جتنے زندگی میں صبح شام آپ کو امتحانات پیش آتے ہیں، گھریلو جھگڑوں سے لے کر خاندانی جھگڑوں تک، اور خاندانی جھگڑوں سے لے کر تجارتی جھگڑوں تک، تجارتی جھگڑوں سے لے کر دفتروں کے جھگڑوں تک، یہ کیا ہے؟ یہ انفرادی امتحانات جس میں صبح شام انسان مبتلا رہتا ہے۔ غریب ہو تو غریبی سے امتحان ہے، امیر ہو تو امیری سے وہ زیادہ سخت امتحان ہے، لیکن خیر اب وہ الگ بحث ہے، اس بحث میں نہیں جانا چاہتے۔ انفرادی امتحان یہ آپ کے ذات کے ساتھ ہے، اس کا تعلق ہے آپ کے ساتھ۔ اجتماعی امتحان قوموں کا ہوتا ہے۔ جب قوموں کا امتحان ہوتا ہے تو فرد کی عمر کے حساب سے نہیں ہوتا، 50 60 اور 70 سال کا نہیں ہوتا۔ تاریخ بشریت پڑھ لیجئے، مثالیں دیں گے جب موقع ملے گا۔ جب قوموں کو اللہ نے امتحان میں ڈالا تو صدیوں تک امتحان میں ڈالا، یعنی نسلوں پہ نسلیں گزرتی چلی گئیں، نسلوں پہ نسلیں گزرتی چلی گئیں، امتحان ختم نہیں ہوا۔ اب آئیے سورہ بقرہ کی 214ویں آیت، ایک صلوات عنایت فرمائیے محمد آل محمد پر۔ آئیے، ارشاد رب العزت ہوا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ جنت میں جانا بڑا آسان ہے؟ ویسے ہمارا تو یہی خیال ہے، مگر قرآن مجید ایسے نہیں کہہ رہا۔ ایک صلوات فرمائیے۔ اب وہ ہمارا خیال کچھ بھی ہوا کرے، ہمارے خیالات سے کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید یہ ارشاد فرما رہا ہے، پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا تم نے گمان کر لیا کہ جنت میں جانا بہت آسان ہے؟ شرط کیا بتائی جنت میں جانے کی؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ، جبکہ ابھی تک تم پر وہ مصیبتیں آئی ہی نہیں یا تم پر وہ گزرا ہی نہیں جو تم سے قبل والوں پر گزر چکا۔ ایک شرط بتائی کہ ہو نہیں سکتا کہ بغیر آزمائش کے تمہیں کوئی اگلا مقام مل جائے، کسی اور اعلیٰ درجے میں چلے جاؤ۔ ابھی مثالیں دیں گے اس کی۔ بس وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ، ابھی تک تم تک وہ آیا ہی نہیں جو تم سے قبل والوں پر آیا تھا۔ کیا آیا تھا ان پر؟ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا،
مصیبتوں نے، بلاؤں نے، ہر قسم کی بھوک، خوف، سب نے، یہاں تک کہ زلزلوں نے ان کو ہلا ڈالا. مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه، یہاں تک کہ رسول اور جو ایمان لائے تھے وہ پکار اٹھے اللہ کی بارگاہ میں، متی نصر اللہ، مالک تیری مدد کب آئے گی، اللہ تیری نصرت کب آئے گی، الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد پہنچنے والی ہے. اب یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ نبی اور امت سے. اب میں ایک مثال دیتا ہوں. جناب نوح علیہ السلام، آپ کی نبوت کا جو سن و سال ہے وہ ہے 950 سال. پیغمبری کی عمر، اصل عمر کیا ہے اس میں بحث ہے کہ 1000 سال کے تھے کہ 1200 سال کے جتنے، مجھے اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا. قرآن مجید نے جو نبوت کی عمر بتائی وہ کتنی بتائی؟ 900. آپ کیا سمجھتے ہو اس زمانے میں سب کی اتنی ہی عمریں ہوتی تھی؟ ایسا تو نہیں تھا. پڑھ لیجئے، ایسا تو نہیں تھا. نسلوں پہ نسلیں ختم ہوتی گئی اور وعدے پر زندہ تھے کہ اللہ کا عذاب آئے گا ان پہ، اللہ کا عذاب آئے گا. جو ایمان نہیں لا رہے، ایک نسل ختم ہوتی تھی، مایوس ہو جاتی تھی، ایمان سے پھر جاتی تھی. جناب نوح کا قصص انبیاء میں تفصیلات پڑھ لیجئے گا. وہ ظاہر ہے کہ پڑھنے میں میرا وقت نکل جائے گا، اشارے کرتا ہوا جا رہا ہوں کہ ایک نسل ختم ہو جاتی تھی، دوسری نسل پیدا، اس سے وعدہ بھئی آئے گا، اللہ کا عذاب آئے گا ان پہ. وہ ختم ہو گیا، کیا بابا 100 سال ہو گئے، 150 سال ہو گئے، آتے ہی نہیں عذاب. پھر 150 سال ہو گئے، آتے ہی نہیں عذاب. تو آپ کو معلوم ہے نا کہ 950 سال کی محنتوں کا ثمر کتنا تھا. کتنے آدمی تھے کشتی نوح میں سوار ہونے والے؟ 37. انگلش مجھے نہیں آتی مگر بچوں کو اردو نہیں آتی. مصیبت یہ ہے. اس لیے ایک صاحب نے کہا تھا کہ جب عادات بتایا کریں اردو کے تو ساتھ میں انگلش کے، تو مجھے تھوڑے سے یاد کرنے پڑ گئے عادت، کیونکہ بچوں کو اردو نہیں آتی. اردو ہے بالکل ایک گھٹیا زبان، انگلش ہے بڑی اعلیٰ. وہ چینیوں کو بھی نہیں آتی، جاپانیوں، کسی بھی غیر مہذب قوم کو یہ زبان نہیں آتی انگلش. نہ جاپانیوں کو، نہ چینیوں کو، نہ فرانسیسیوں کو، نہ جرمنوں کو، نہ ایٹیلینز کو، نہ اسپینش کو، نہ کوریا کو، نہ ایران کو. سب جاہل ہیں. جتنی بھی قوموں کے نام میں نے لیے سب جاہل ہیں، کیونکہ ان میں سے کسی کو بھی انگلش نہیں آتی. ہم بڑے قابل ہیں اور ترقی یافتہ بھی ہیں. دیکھ لیجئے. صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر. خیر، یہ تو جملہ معترضہ تھا. جتنی بھی زبانیں یاد کرو کمال ہے. سمجھ گئے آپ؟ زبانوں کی مخالفت نہیں ہوتی. بات یہ ہوتی کہ کس زبان میں ترقی کر سکتے ہو اس زبان میں بچوں کو پڑھاؤ. یہ بات میں کر رہا ہوں. زبانوں کے مخالف نہیں. جتنی بھی زبانیں یاد کرو کمال ہے. 4 زبانیں، 5 زبانیں، 6 زبانیں، 7 زبانیں. 7 زبان شاعر تھے سچل سرمست، شاعر 7 زبان کہلاتے تھے. بات ہو رہی مگر 37 ابھی کہاں چلی گئی بات. 37 آدمی کشتی میں سوار ہوئے جناب، اور زیادہ سے زیادہ 80 کم سے کم 37 اور زیادہ سے زیادہ 80. اب بتائیے 950 سال کی زحمتوں، مشقتوں، محنتوں کا ثمر کتنے مومن. تو اس سے پتا چلا نا کہ لوگ ہٹ جاتے تھے، پھر جاتے تھے، چلے جاتے تھے کہ بھائی وعدہ پورا ہو ہی نہیں رہا، وعدہ پورا ہو ہی نہیں رہا. تو اب آپ دیکھیے کہ کیا فرق ہے ان امتوں میں. انتظار سب نے کیا، اللہ کا وعدہ سب سے تھا، بنی اسرائیل سے بھی. 800 سال بنی اسرائیل کا امتحان. کتنے 100 سال؟ 800 سے. کیونکہ قوم کا امتحان ہے نا بھائی، فرد کا نہیں ہے. فرد کا امتحان وہ زندگی تک ہے. قوموں کا امتحان صدیوں کا اللہ نے لیا. اور 2 مثالیں دے رہا ہوں، پڑھتا چلا جاؤں گا ورنہ. تو جناب موسیٰ کی قوم کا امتحان بنی اسرائیل کا کتنے 100 سال؟ 8 صدیاں. 8 صدیوں تک انتظار کرنے والوں کا اس پر تو یقین تھا کہ موسیٰ آئیں گے، مگر خیالات اور افکار اتنے بدل چکے تھے ان کے کہ جب جناب موسیٰ آئے تو لڑنے کی طاقت نہیں تھی. جب باطل سے لڑنے کا وقت آئے تو کہا پھر آپ کے آنے کا فائدہ ہی کیا ہوا. ہاں آپ کے آنے کا فائدہ کیا ہوا. انتا وربکا، آپ اور آپ کا رب، فتذہبا، آپ جائیے نا، فقاتل، آپ جا کے لڑیے. آپ کا ہم انتظار اس لیے تھوڑی کر رہے تھے کہ ہمیں سب کچھ کرنا پڑے گا. تو اللہ نے اس قوم کی مذمت کی یا نہیں کی نا مذمت. جو فضیلت دی تھی بعد میں چھین لی ان سے واپس. کیوں؟ انتظار میں تھے کہ دوسرے آگے سب کام کریں، میں کیوں کروں. پھر فائدہ کیا؟ یہی تو کہتے ہیں کہ مولا کو ماننے کا فائدہ ہی کیا. خدا کے بندو،
مولا کو ماننے والے اس وقت بھی تھے کہ نہیں تھے؟ اگر قمبر بھی یہ کہہ دیتے کہ مولا یہ سلوک ہو رہا ہے آپ کو ماننے کا کہ میری گردن اڑائی جا رہی ہے، اگر جناب میثم عمار بھی یہ کہہ دیتے کہ یہ سلوک ہو رہا ہے آپ کو ماننے کا کہ میرے ہاتھ پیر کاٹے جا رہے ہیں، مگر ان میں سے تو کسی نے نہیں کہا کہ مولا آپ کو ماننے کا فائدہ کیا، کیونکہ جانتے تھے کہ مولا کو ماننے کا مقصد ہی یہ ہے، مولا کو ماننے کا معنی ہی یہ ہے، مولا کو ماننے کا مطلب ہی یہ ہے کہ بس اپنے آپ کو ہر قربانی کے لیے تیار کر لو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات ہماری؟ بہت آسانی سے ایک مطلب پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ تک۔ سمجھ میں آیا کہ بابا موسیٰ کا انتظار کرو تو ساتھ تو دو، قوم نے ساتھ نہیں دیا۔ کتنے معجزے دکھائے جناب موسیٰ نے؟ اگر لڑنے والے ہوتے تو رات کی تاریکی میں جناب موسیٰ اپنی قوم کو لے کر نکلتے کیوں؟ آگے آگے جناب موسیٰ کی قوم، جناب موسیٰ ساتھ، اور پیچھے پیچھے فرعون کا لشکر ہے کہ نہیں ایسا؟ جبھی تو نیل میں راستہ بنایا، کیونکہ لڑنے والے نہیں تھے۔ اور یہ عجیب بات ہے، جب جناب موسیٰ نے فرعون کو للکارا تو دن کی روشنی میں، دربار میں آ کے للکارا ہے بھائی، دربار میں آ کے جناب موسیٰ نے للکارا ہے۔ اس وقت ایک بھائی ساتھ ہے، بس جناب ہارون ساتھ ہے۔ جب للکارا ہے، جب مقابلہ کیا ہے، جب میدان میں ڈٹ گئے، جب ساحروں کا مقابلہ کیا ہر میدان، اور جب قوم ساتھ ہوئی تو اندھیرے میں جا رہے ہیں رات کو۔ کیوں؟ یہی تو مسئلہ ہے جناب موسیٰ کے ساتھ، کہ اگر اس قوم کے ساتھ لڑ لیے، اس قوم کے ساتھ جنگ کی، تو کیا ہوگا نتیجتاً؟ خفت اٹھانی پڑے گی۔ میں لفظ کو بدل کے استعمال کر رہا ہوں، روایات کے لفظ ظاہر کہ ہیں، ہر لفظ جو لکھا ہوا ہوتا ہے اس کو ممبر سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب مجمع سمجھدار ہو، باشعور مجمع بیٹھا ہو تو سمجھ گئے آپ کہ کیوں نہیں چاہتے کہ یہ رسوائی یا خفت اٹھانی پڑے، کیونکہ تو بھاگ جائیں گے، لڑیں گے نہیں۔ اگر لڑنے والے ہوتے تو بھاگ کے دو رہے ہوتے، لڑو پھر ان سے، نہیں لڑے۔ لہذا ایک بھائی ساتھ تھا تو یقین تھا کہ میدان میں ڈٹا رہے گا، بات مرنے جینے کی نہیں ہے۔ جناب موسیٰ کو اس کا خوف نہیں کہ میں مار دیا جاؤں گا، جناب موسیٰ کو خوف اس بات کا کہیں ایسا نہ ہو کہ قوم بھاگ جائے تو سارا مقصد فوت ہو جائے گا۔ لہذا جب بھائی کے ساتھ تھے تو میدان میں ڈٹ گئے، کیونکہ قتل ہو جانا شرمندگی نہیں ہے، ظالم کے مقابلے میں میدان چھوڑ دینا شرمندگی ہے، شکست۔ لہذا خاموشی سے چلو ہجرت کر جاؤ، ہجرت کا نام دے دیا اس کو کہ چلو بھائی ہجرت کرو، سرزمین موعود پر چلے۔ لہذا کیا ہوا؟ 8 صدیوں تک انتظار کے بعد قوم انتظار تو کرتی رہی، مگر اپنے خیالی رسول کا، جو ان کے خیال نے تراشا تھا نا جناب موسیٰ کا پیکر، کیسا ہوگا، آئے گا سب کچھ کر لے گا، اپنے ہاتھ سے سب کچھ کر لے گا، ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا۔ آسمان سے کھانا مانگا، جناب موسیٰ نے وہ بھی دیا، اچھا بھائی یہ بھی لو، یہ بھی کھاؤ، مگر لڑو تو صحیح دشمن سے۔ اب جنگ کا وقت آیا، کہتے ہم کیوں لڑیں، آپ کاہے کے لیے آئے ہیں، معاذ اللہ آپ کس لیے آئے ہیں، ہمیں ہی لڑنا تھا تو آپ کے آنے کا کیا فائدہ ہوا؟ بس عزیزو اس فرق کو یاد رکھا۔ میں کیوں مثالیں دے رہا ہوں؟ آپ کو بدل تھوڑی کر رہا، میں تو آپ کو حوصلہ دے رہا ہوں، آپ کو خوشخبری سنا رہا ہوں، آپ کو بشارت دے رہا ہوں۔ خدا نہ کرے اس سینس میں بشارت نہیں دے رہا کہ میں مجھ پر کوئی الہام ہوتا ہے، یہ حسین بلکہ خبر دینا چاہتا ہوں کہ کتنا فرق ہے۔ جناب نوح کی قوم 950 سال میں مرتے چلے گئے، اور جو باقی بچے تھے دین سے پھر جاتے تھے۔ 37 آدمی بچے ایمان لانے والے، جو ایمان پر باقی تھے۔ اس وقت کتنے؟ 37 یا 80، چلو 80 بھی گن لو تو کتنے بھائی؟ 950 سال، سالانہ 10 بھی تو نہیں بنے، 8.5 بنتے ہیں، 9 بھی نہیں بنتے، 8.5 آدمی اگر 80 بھی لگا لو۔ اب آپ مجھے بتائیے، اب یہ اتنا 100 سال میں 8 یا 9 آدمی ایمان لا رہے ہیں۔ جناب موسیٰ کی قوم کا یہ حشر ہوا کہ جناب 800 سال میں نظریات پراگندہ ہو گئے، مقاومت نہیں کر سکے، استقامت نہیں کر سکے۔ یہ مثالیں کیوں دی گئی؟ کسی قوم کے لیے مثال دی گئی کہ صدیاں گزر جائیں، 1000 سال گزر جائیں، 1400 سال گزر جائیں، نہیں 14,000 سال بھی گزر جائیں، ان کے اس یقین میں فرق نہیں آئے گا کہ وہ آنے والا ضرور آئے گا۔ فرق کیا ہے دونوں عقیدوں میں؟ وہ فرق بتانا چاہ رہا ہوں۔ وہ انتظار کر رہے تھے کہ آنے والا آئے گا، سب کام خود کرے گا۔ آج جو مومن انتظار کر رہا ہے
خدا کی قسم جو انتظار کر رہا ہے وہ یہی دعا مانگتا ہے کہ پالنے والے اس کے انصار میں شامل کرنا. وَجَعَلْنَا مِنْ أَنصَارِكَ وَأَعْوَانِكَ. یا آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کوئی طنز کرنے جا رہا ہوں آپ پہ، میں آپ پہ کوئی چوٹ کرنے جا رہا ہوں. نہیں، ہم میں اور ان میں فرق ہے. ہمیں کون لوگ ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں؟ صرف یہ نہیں کہتے عجل علی ظہورک کہ آپ کے ظہور میں تاجیل ہو، آپ کا جلدی ظہور ہو. نہیں، بلکہ کیا دعا کرتے ہیں؟ وجعلنا من انصارک وآوانک. پالنے والے ہمیں اس کے آوان اور انصار. آوان و انصار کسے کہتے ہیں بھائی؟ مدد کرنے والے. اس لیے امام زمانے کے سپاہی کی اصطلاح پہلے کسی قوم میں نہیں تھی. اس کو سمجھانا چاہ رہے ہیں آپ اپنے مقام کو تو سمجھیے. آپ اپنے مقام کو جانیں گے تو خود پتہ چل جائے گا کہ یہ مصیبتیں کیوں ہیں اور یہ پوری دنیا کا اتحاد کیوں ہے. یہ ساری باطل قوتیں ایک جگہ جمع کیوں ہو رہی ہیں آپ کے خلاف؟ تو بابا جس سے خطرہ ہوگا اسی کے خلاف جمع ہوں گے نا. جس سے خطرہ ہے وہی تو، کیونکہ جانتے ہیں کہ ایک ہی قوم ہے جو صرف انتظار نہیں کر رہی بلکہ یہ دعا کر رہی ہے اور یہ جانتی ہے کہ ہمیں اس کی فوج میں شامل ہونا ہے، ہمیں اس کے انصار میں شامل ہونا ہے. اور یہاں تک عقیدہ ہے کہ ہم رہیں نہ رہیں اپنے وجود پر تو شک ہو سکتا ہے کہ ہوں کہ نہیں. کبھی کبھی ہوتا نا، انسان کہتا ہے خواب تو نہیں دیکھ رہا. جاگتے میں کبھی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے نا، بہت ہی اچھا یا بہت ہی برا، کہ جی چاہتا ہے خواب ہو. اتنا برا واقعہ ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ تو شک کرتا ہے کہ بھئی خواب تو نہیں ہے کہیں، یہ میں خواب تو نہیں دیکھ رہا، ایسا تو نہیں. لیکن اس میں بھی آپ کو بتا دیں کہ اپنے وجود پر شک کر سکتا ہے، مگر کبھی لمحے بھر کے لیے آپ کو اپنے امام کے وجود میں شک ہوا ہے؟ کوئی قوم دنیا کی ایسی کہ اپنے وجود میں تو شک کر سکتی مگر اپنے امام کے وجود میں نہیں؟ اور کس کا انتظار کر رہی ہے؟ جانتی ہے یہ قوم کہ وہ آنے، اور یہ سبھی قومیں جانتی ہیں انتظار تو سبھی کر رہے ہیں کسی نہ کسی صورت میں. وہ انتظار پہ پڑھ چکے ہیں ماشاءاللہ خمسہ کئی جگہوں پہ پڑھ دیا، تو وہ انتظار تو سبھی کر رہے ہیں. لیکن یہ انتظار کرنے والی قوم ایسی نہیں کہ اس کا عقیدہ یہ ہو کہ وہ آ کے سب خود ٹھیک کرے گا. نہیں، بلکہ یہ بھی ایک صلوات اور بھیج دیجئے. یا رسول اللہ، یا اللہ. ایک ہوتا ہے صرف انتظار کرنا، نہیں صرف انتظار نہیں ہے. یا تو ہر لب پر یہ دعا ہے، بس سمجھ لے دعا کرتے وقت کہ میں کیا دعا کر رہا ہوں. بات اتنی سے سمجھانے کی اسے کہ تم جو دعا مانگ رہے ہو اس کو سمجھو تو صحیح. کیا کہہ رہے ہو؟ یہ دعا مانگ رہے ہیں پروردگار ہمیں اس کے آوان و انصار میں سے قرار دے دے، ہمیں اس کا مددگار. آوان اون کی جمع ہے نا، مدد کی جمع، مدد کرنے والا. انصار قرآن مجید میں انصار کو کیا مقام دیا گیا؟ نحن انصار اللہ. جناب عیسیٰ کے حواریوں کے لیے لفظ استعمال ہوا تھا نا، اور امام رضا علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کے لیے فرمایا، اپنے چاہنے والوں کے لیے فرمایا کہ ہمارے چاہنے والوں کا درجہ جناب عیسیٰ کے حواریوں کے برابر ہے، جو انصار اللہ تھے، جنہیں اللہ نے انصار اللہ یعنی جناب عیسیٰ کی جس نے مدد کی، اللہ نے اسے اپنا مددگار قرار دیا. یہ سمجھ لیجئے بات کو. جناب عیسیٰ کی مدد کرنے والے کون قرار پائے؟ انصار اللہ، اللہ کے انصار. کیونکہ جس نے دین کی مدد کی وہ بھی کون قرار پایا؟ انصار اللہ. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو اللہ کی مدد کون کر سکتا ہے؟ آیت تو یہی ہے قرآن کی. یہاں کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ کے دین کی مددگار. تو یہ کیا قرار پائے؟ انصار اللہ، اللہ کے مددگار یعنی اللہ کے دین کے مددگار قرار پائے، انصار اللہ قرار پائے. معصوم فرماتے کہ ہمارے چاہنے والے جناب عیسیٰ کے حواریوں کے برابر مرتبہ ہے. سوالی نے حیرت سے کہا عیسیٰ کے حواریوں کے برابر مرتبہ ہے آپ کے چاہنے والے کا؟ آپ نے فرمایا اس سے بھی بڑھ کر. یہ باتیں سمجھ میں آ جائے نا، انسان کی زندگی کا رخ بدل جاتا ہے کہ ہمیں کیا درجہ دیا ہے قرآن نے، کیا درجہ دیا ہے معصوم نے. ہم خود اپنے منصب کو نہ پہچانے تو بدبختی ہماری ہے نا.
بدنصیبی ہماری ہے نا، بدقسمتی ہماری ہے نا. قرآن تو ہمیں یہ مقام دے رہا ہے، معصوم تو ہمیں یہ مقام دے رہا ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ بس اس سے بھی آگے بڑھ کر ہے میرے چاہنے والوں کا مرتبہ منصب، ان سے آگے بڑھ کر ہے. فرمایا مولا وہ کیسے، فرزند رسول وہ کیسے؟ کہا وہ ایسے کہ جب آخری وقت آیا اور جب جناب عیسیٰ پردہ فرما رہے تھے، کیونکہ کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا، اپنے حواریوں سے کہا چلے جاؤ پھیل جاؤ دنیا میں. چلے گئے. اب ظاہری طور پر آپ کے حواریوں کے سامنے نہیں، آپ کے انصار کے سامنے ہی تو وہ نقل کو بھی جو پھانسی دی گئی، نقل کو جو پھانسی دی گئی وہ بھی تو آپ کے سامنے ہی دی گئی نا، حواریوں کے سامنے. اسی مجمع میں تھے، حواری موجود تھے. مگر یہ کہ جناب عیسیٰ نے کہا چلے جاؤ تو چلے گئے. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلے جاؤ، چلے گئے، پھیل گئے، چھوڑ دیا جناب عیسیٰ کو. جناب عیسیٰ کے حکم پر چھوڑ دیا. کہ ہمارے چاہنے والے ایسے نہیں ہوں گے، ہمارے چاہنے والوں کو جلا دیا جائے گا، دیواروں میں چن دیا جائے گا، نہروں میں بہا دیا جائے گا، بستیوں کی بستیاں جلا دی جائیں گی، مگر یہ کسی عالم میں بھی ہمارا دامن چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں گے. ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. یہ کبھی اتنی مشکلات، کبھی کبھی آپ پر مایوسی بھی طاری ہونے لگتی ہے، کبھی حالات کا گلہ کرتے ہیں، کبھی چینلز کا شکوہ کرتے ہیں، تو میرے بھائی کیوں؟ کچھ تو سوچئے نا آپ. لیکن ان تمام تر حالات کے باوجود آپ میں سے کوئی تیار ہے دامن اہل بیت چھوڑنے کے لیے؟ عشق علی سے کنارہ کش ہونے کے لیے تیار ہے کوئی؟ عشق حسین سے کنارہ کش ہوتے دیکھا کسی کو؟ کیسا ہی ہو، بعمل ہو بے عمل، یہ بات کی بات ہے. ابھی تو بات کریں چاہنے والے کی. یہ چاہنے والا ساری مصیبتیں سہ لے گا، گلے بھی کرے گا، شکوے بھی کرے گا، سب کچھ کرے گا، مگر یہ تو نہیں ہو سکا آج تک اس 1400 سال سے ہمارا رشتہ ختم کر سکا، نہیں کر سکا نا. تو اسی بات کو سوچ لیا کہ جی کچھ تو ہے نا ہم میں، کچھ ہے کہ جس کی وجہ سے سارے میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، فلاں اور ساری طاقتیں ہمارے خلاف کیوں، ہماری ہی باتوں کو کیوں دبایا جاتا ہے، ہمارے ہی خلاف کیوں محاذ بنایا جاتا ہے، ہمارے ہی خلاف کیوں. تو بس یہ کیوں کہاں تک جائے گا؟ اور چلے جائیے پیچھے کیوں، ائمہ طاہرین کے دور میں چلے جائیے پوچھئے کیوں، کربلا چلے جائیے پوچھئے کیوں، مولا کائنات کے دور میں چلے جائیے پوچھئے کیوں. آخر کیوں ایسا ہے کہ شام میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ علی نمازی نہیں پڑھتے، بے نمازی کے مقابلے پر آئے تھے صفین میں، جانتے ہیں نا آپ. تو بھائی اسی لیے تو اس وقت یہ پروپیگنڈا تھا تاکہ حق کو دبایا جائے، حق کو چھپایا جائے، لوگوں کے سامنے باطل اور جھوٹ کو حق بنا کر، حق کا لبادہ بنا کر پیش کر دیا جائے. تو کیسا جھوٹ کو سچ کا لبادہ بنا کر پیش کیا گیا تھا، کیسا باطل کو حق کا لبادہ پہنایا گیا تھا کہ صفین کے میدان میں ایک شامی نصیحت کرنے کے لیے آ رہا ہے علی کو، فوج سے نکلا اجازت لے کے میں جاتا ہوں علی کو نصیحت کروں کچھ تاکہ جنگ نہ ہو. وہ سے نکل کے آگے پکارتے علی مجھے آپ کو نصیحت کرنی ہے. اور مولا سامنے میں کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہا کہ آپ رسول کے بھائی ہیں، آپ رسول کے داماد ہیں. معاذ اللہ معاذ اللہ. صفین کی تفصیلات میں پڑھ لیجئے گا. وہ کہتا ہے آپ داماد ہیں، پھر آپ کو زیب نہیں دیتا کہ مسلمانوں میں جھگڑا پھیلا ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ آج جب آپ چینلز پہ اس قسم کی گفتگو سنتے ہیں آپ کا دل کتنا جلتا ہے نا؟ اب مجھے بتائیے کہ اس وقت علی پر اور علی والوں پر کیا گزری ہوگی. مگر برین واشنگ کی گئی نا، اس کی برین واشنگ اتنی کی گئی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نصیحت کروں ثواب ہوگا، علی مانے یا نہ مانے مجھے تو ثواب ہوگا. بس وہی برین واشنگ آج تک چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی؟ وہی ہے نا. تو جب علی کے خلاف برین واشنگ کر کے خود کو حملہ آور تیار کیے جا سکتے تو آپ کی کیا حیثیت ہے بھائی؟ وہ خودکشی تھے نا وہ سارے، اور کیا کر رہے تھے. مگر یہ دیکھیے حق اپنے آپ کو کیسے منواتا ہے. میں نے کہا نا قوموں کا امتحان ہے، انفرادی نہیں، قوم کا امتحان ہے. 33 سال لگے، 34 سال لگے، 35 سال لگے، مگر بہرحال سچ اپنے آپ کو منواتا تو ہے نا. جو بات ہم کہتے تھے کوئی نہیں مانتا تھا، اب ان کے مفتی اعظم نے کہہ دیا تو اب سب خاموش ہیں. بھئی تبصرے کرو نا، ہماری باتوں میں تبصرے کرتے، اس کو بھی تو موضوع بحث بناؤ نا. مگر کوئی موضوع بحث بنانے کو تیار نہیں ہو رہا. جو فتویٰ آیا ہے کہ جہنم میں جانے کی جلدی ہے، جہنمی ہے، کہ موضوع بحث بنائیں تو کیسے بنائیں؟ ادھر بھی اپنے ادھر بھی اپنے.
تو پس پہلے دن سے جس نے حق اور باطل میں تمیز رکھی اسے کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی. وہ جانتا ہے کہ یہ کربلا ایک حد فاصل ہے، اس کے ادھر حق ہے اور جو ادھر ہے وہ باطل ہے. جو اس طرف اب اس باطل میں کوئی بھی ہو، میرے گھر والے ہوں تو باطل ہے یا نہیں ہے نا؟ تو ہمیں کبھی پریشانی نہیں ہوئی، چاہے وہ ہمارے گھر کا آدمی ہو. باطل ہے تو باطل ہے، طاغوتی طاقت کا حامی ہے تو باطل ہے. ہمیں کبھی کہنے میں کوئی باک کوئی آر محسوس نہیں ہوا. کبھی ہم کہہ رہے ہیں کہ میرے گھر والے بھی شیطانی طاقت کے ساتھ ہے تو باطل ہے، مرد آباد جاؤ. اتنی جرت تو پیدا کرو نا. اب مشکل یہ ہے کہ یہاں کہتے ہو مرد آباد، یہاں کہتے ہو جو شیطانی طاقت کا ساتھ دے وہ غدار، اور وہاں آپ کی پسندیدہ جگہ پہ ان ممالک میں وہاں کہتے ہوئے کیوں موت آتی ہے؟ ہم تو کہتے ہیں جہاں بھی ہو مرد آباد. پاکستان میں بھی مرد آباد، ایران میں بھی مرد آباد، وہاں ہے کوئی اس کا دوست لبنان مرد آباد، یہ مرد آباد، تو ابھی مرد آباد. تمیز حق اور باطل کی معلوم ہے کہ حق یہ ہے باطل یہ ہے. اس کے ساتھ بیٹا چلا جائے باطل ہے، باپ چلا جائے باطل ہے، کوئی چلا جائے باطل ہے. معیار ہے نا، اس معیار کو اس وقت نہیں سمجھا جب رسول نے میزان قرار دیا تھا کہ یہ علی حق و باطل کا معیار ہے، میزان ہے. آج تک ٹھوکریں کھا رہا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتا کسے حق کہوں کسے باطل کہوں. اب جب فتویٰ آیا تو سب کے تالے لگے ہوئے منہ میں. بڑی بڑی مذہبی جماعتوں کے رہنما جو چلا رہے تھے کون شہید ہے کون شہید نہیں، اب تبصرہ نہیں کر، اب کرو نا تبصرے بھائی، موضوع بحث بناؤ نا فتوے کو. ہمیں تو پہلے پتا تھا، مگر یہ کہ اب سب کو خاموشی کے تالے لگ گئے. اب موضوع تو اس سے پتا چلا نا آپ کو کہ حق اور باطل کا معیار کیا ہے. تو بابا اسی لیے تو دشمن بنتے ہیں دنیا، اسی لیے تو مقابلے پر آتی ہے. مسئلہ شیعہ سنی کا تھوڑی ہے، نہیں ہے. آپ نے ابھی اس سانحے میں نہیں دیکھا عاشور کو پیش آنے والے میں کس طرح اہل سنت کے جید علماء میدان میں نکل کر آئے اور جرت مندی کے ساتھ حق کو حق کہا، باطل کو باطل کہا. اگر ایسا نہ ہوتا تو نامعلوم حالات کہاں پہنچ جاتے. ساتھ دیا کہ نہیں دیا؟ تو یہ تبدیلی تو آئی ہے نا کہ وہ جو ہمیں اکیلا کرنا چاہ رہا تھا وہ خود اکیلا ہوتا جا رہا ہے. یہ 35 سال کی قربانیوں کا نتیجہ ہے بھیا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں اسے؟ یہ 35 سال شہداء کا خون جو بہا، یہ اس کا ثمر اب آنا شروع ہوا کہ اب لوگوں کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ نقاب ڈال کر آنے والے اور ہیں. دونوں علماء نے اعلان کیا کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے، ہمارا نام استعمال کرتے ہیں. ان چینلز پہ جس پہ آپ کی بات نہیں جاتی تھی انہوں نے سب باتیں کر دی کہ نہیں کر دی؟ تو یاد رکھیے اللہ کا قانون ہے، اس کا ایک طریقہ، اس کا ایک سلیقہ ہے انتقام لینے کا. اور ابھی ہوا کہاں، ابھی تو آغاز بھی نہیں ہوا. صرف مومنین کو تسلی دینے کے لیے یہ باتیں سامنے آتی کہ اطمینان رکھو اور بھی طاقتیں ہیں. ان کی سازشوں کو دشمنوں کی تم نہیں دیکھ رہے نا، تمہارے ساتھ وہ طاقتیں ہیں جو ان کی خفیہ سازشوں کو بھی دیکھ رہی ہیں. میرا ایک جملہ یاد رکھیے گا کہ شام میں جو انہوں نے فتنہ کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے نا، اسی شام میں ان کی شام ہونے والی ہے. میں رہوں نہ رہوں، یا میں رہوں یا نہ رہوں، میری بات یاد رکھیے گا. اس شام میں ان کی شام، ان کا سورج غروب ہونے والا ہے. باتیں بہت ساری، زندگی رہی کل کریں گے، آگے لے کر چلیں گے، مگر یہ رشتہ مضبوط رکھیے. یہ رشتہ جو ہے نا اس کو مضبوط رکھنے سے کیا مراد ہے؟ میرا آ کے بیٹھ جانا کافی تھوڑی ہے. ایک دوسرے کو سمجھیے، سمجھائیے، آپس کے اختلافات سے باہر نکل جائیے. خواہ مخواہ کی بحثوں میں پڑ جاتے ہیں، مختلف قسم کی بحثیں ہم میں ڈال دی گئی تاکہ یہ اسی میں لگے رہیں. ان سے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جو ہمارا مشترکہ دشمن ہے نا، اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. آپ نے خود دیکھ لیا نا 35 سال میں کہ ہر ایک کو ایک ہی نام سے مار رہا ہے کہ یہ علی کا شیعہ ہے.
ہے نا، اسی نام سے تو پھر ہم کو اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی. جو ہمارے یہاں بحث شروع کی جاتی ہے، مختلف عناوین اور مختلف موضوعات بنا دیے جاتے ہیں اور پورے اشرے پڑھ رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف. یہ افسوس کا مقام ہے. یہ بڑی پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے، یہ بڑی منصوبہ بندی کے. اگرچہ کچھ لوگ لاشعوری طور پہ اس میں شامل ہوں گے، لاشعوری طور پہ سچ اور جھوٹ سمجھ کے شامل ہوں گے، لیکن پیچھے سمجھ لیجئے کہ اس کے منصوبہ ہے، پلانٹڈ ہے سارا کام، منصوبہ بندی کے تحت ہو رہا ہے. کیونکہ جن سے خطرہ ہے انہی کو تو توڑنا ہے نا، انہی کو پراگندہ کرنا ہے، انہی کو منتشر کرنا ہے. لیکن ہوا یہ کہ یہ شام پہنچ گئے، اور آپ جانتے ہیں نا کہ شام میں کون ہے. دیکھیے، میں اس بات کو کہنے میں کوئی عار نہیں سمجھتا کہ کربلا کو اگر کسی نے بچایا ہے تو وہ شریکت الحسین ہے. میرے پاس اس کی بہت دلیل ہے. کوئی زیادہ بحث کرے گا مجھ سے تو میں اس کو سیدھا سیدھا یہ کہوں گا کہ جناب ابو طالب کو محسن اسلام کیوں کہتے ہو؟ کیوں کہتے ہو؟ محسن رسالت کیوں کہتے ہو؟ محسن رسالت ہے نا ابو طالب. بس اگر جلتے ہوئے خیموں سے زینب امامت کو نہ بچاتی تو ہے نا کربلا کی تاریخ. وقت اجازت نہیں دیتے، اس لیے یہیں پہ ختم کرتے ہیں بیان کو. یہی ہے نا کربلا کی تاریخ کہ ایک خیمہ جلتا تھا، دوسرے خیمے، دوسرا خیمہ جلتا تھا، تیسرے خیمے. مقاتل میں لکھا ہے، یہی لکھا ہے کہ دیکھا ایک بی بی کو حمید بن مسلم نے کہ جب جلتے ہوئے خیمے سے نکلتی ہے پشت پہ کچھ بوجھ لا دے. کیا ہے یہ بوجھ؟ جلتے ہوئے خیموں سے امامت کو بچانے والی ذات کس کی ہے؟ یہ پشت پہ کس کا بوجھ؟ کبھی پشت پہ لاتی ہے، کبھی گود میں آغوش میں اٹھا کے سجاد ذمہ دار حسین. اور پھر میں جب ابن زیاد نے قتل کا حکم دیا تھا سید سجاد کے، کون تھا جو سامنے آتا؟ خبر تھا میرے بھتیجے تک پہنچنے کے لیے پہلے تمہیں زینب کی لاش سے گزرنا پڑے گا. کون ہے جو جگہ جگہ دفاع کرتا؟ ثانیہ زہرا کی ذات ہے نا، ثانیہ زہرا کی ذات ہے اس کربلا کو بچانے والا. تو اب مجھے بتائیے کہ کیسے، جو میں نے جملہ کہا یوں ہی تھوڑی کہہ دیا کہ شام میں ان کی شام ہونے والی، غلط جگہ چلے. زینب کی ذمہ داری صرف وہاں تک تھوڑی تھی، 61 ہجری تک، قیامت تک کے لیے زینب نے ذمہ داری لی ہے بچانے کی کربلا. کل بتائیں گے آپ کو ان جوانوں کا طرف اشارہ کریں گے جن جوانوں نے وہاں پہ حفاظت کا ذمہ لیا ہے. کب شروع ہو؟ عاشور کا سورج ڈھلتا ہے. دیکھیے، مردوں کے ساتھ لڑنا، شہید ہونا. چوتھے امام نے کیا فرمایا جب جس نے سوال کیا تھا؟ اس نے کہا کہ شام میں تو کوئی ایسا قتل ہی نہیں ہوا اور کربلا میں تو سب شہید ہو گئے. آپ نے فرمایا تو نے انصاف سے کام نہیں لیا. ایک بہادر، دلیر اور غیرت مند شخص کے لیے لڑ کر مر جانا ننگو آر کا باعث نہیں ہوتا. اس کے لیے تو آر کا باعث یہ ہے، سبکی کا باعث یہ ہے کہ اس کے سامنے اس کی ماؤں بہنوں کو بے پردہ بازاروں میں لائے. تو کربلا میں سب شہید ہو گئے. حسین کا لشکر، عباس علمدار کا لشکر. مگر ہمارے استاد جملے استعمال کرتے ہیں، وہ جملے یہ ہے کہ فرق تو دیکھو. عباس کے لشکر میں قاسم، اونو، محمد، علی اکبر، زہیر بن قین، مسلم بن اوسجا، حبیب بن مظاہر، یہ سب ہے نا. اور زینب کے لشکر میں کون ہے؟ عصر عاشور تک علمدار ہیں عباس. عصر عاشور کے بعد امام ہے زین العابدین. اور اس لشکر کا علمدار کون ہے؟ جس کے ہاتھ پسے پشت بندھے. زینب کے سپاہیوں کے نام ہیں ام رباب، ام لیلہ، ام کلثوم، رقیہ، سکینہ. یہ سپاہی ہیں زینب کے. عباس کے سپاہیوں کے ہاتھوں میں تلواریں، زینب کے سپاہیوں کے ہاتھ پسے پشت بندھے. کس طرح طے کی ہے منزلیں؟ استقامت کے ساتھ. ایسی مصیبتیں اگر کسی اور پر پڑی ہوتی تو مجھے بتاؤ، پھر اسی کا ذکر ہو رہا ہوتا نا. آج بھی ہم پر کتنی ہی مصیبتیں آ جائیں، ذکر کس کا کرتے ہیں ہم؟ مصائب کس کے پڑھتے ہیں؟ مصائب پڑھتے ہیں آل رسول کے، مصائب پڑھتے ہیں کربلا والوں کے، مصائب پڑھتے ہیں ان بیبیوں کے جو کوفے اور شام کے بازاروں میں سربرہنہ لائی گئی تھی. 1000 شہید ہو جائے، 1 لاکھ شہید ہو جائے، عراق میں
گزشتہ 40 سال میں 35 لاکھ مومنین شہید کیے جا چکے مختلف حکومتوں میں، مگر آج بھی ماتم کس کا کرتے ہیں وہ؟ مجلس کس کی کرتے ہیں وہ؟ حسین کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ثانیہ زہرا کی ذمہ داری ہے ذکر کو زندہ رکھنا، استقامت کے ساتھ درباروں میں، بازاروں میں پیغام احتجاج ریکارڈ کرواتی ہوئی جا رہی ہے، علی کی بیٹی محفوظ کرواتی ہوئی جا رہی ہے، جانتی ہے اور کہہ بھی دیا تھا ابن زیاد کے دربار میں کہ تیری بھول ہے جو تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تو جیت گیا یا تیرا امیر جیت گیا، کچھ وقت گزر جانے دے، تجھے پتہ چل جائے گا کہ کون جیتا اور کون ہارا۔ ثانیہ زہرا جانتی، تو اتنی مصیبتیں تو کسی پر بھی نہیں آئی نا، جانتی ہے ثانیہ زہرا، مگر اس کے باوجود مجھے بتائیے کہ کسی مقام پہ ثانیہ زہرا نے کوئی گلہ کیا اللہ کی بارگاہ میں؟ کوئی کیا شکر کے کچھ نہیں کے دربار میں کہ اللہ نے تطہیر کے رکھا ہے، ہم پر چادر تطہیر کا سایہ ہے، تمہاری کیا مجال کہ تم ہماری توقیر میں کوئی کمی کر سکو، یہ ہے ثانیہ زہرا۔ مگر کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جیسے جناب سید الشہداء پہ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ سب کے لاشیں خیموں میں لائے تھے، مگر ایک ششماہے کا لاشا نہیں لایا جاتا تھا۔ علی اکبر کا لاشا بھی چاہے بچوں کی مدد سے چاہے گھسیٹ کر لائے مگر لے آئے تھے نا۔ آپ صبح عاشور جو اعمال انجام دیتے ہیں، 7 قدم آگے جاتے ہیں، 7 قدم پیچھے جاتے ہیں، اور یہ کلمات آپ کی زبان پہ ہوتے ہیں، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، یہ کس عمل کی شبیہ بناتے ہیں آپ؟ یہ وہی عمل ہے حسین کا کہ علی اصغر کے ششماہے کا لاشا ہاتھوں میں کیسے چلا جاؤں خیمے میں اس کو لے کر، یہ ہوا نا۔ یعنی ایک مقام حسین پر بھی کربلا میں ایسا آیا کہ ششماہے کا لاشا لے جانا مشکل ہے، بس ایسا ہی ایک مقام ثانیہ زہرا پر بھی آیا ہے۔ ثانیہ زہرا کے سامنے بھی وہ کب ہر مرحلہ کر گئی، مگر مرحلہ عید کے دربار میں داخلے کا حکم دیا گیا، بس چند جملے۔ وہ مرحلہ جب اس دربار میں داخلے کا حکم دیا، انکار کر دیا شہزادی ثانیہ زہرا نے، منع کر دیا، اس دربار میں زینب نہیں جائے گی۔ کیا ماحول ہے اس دربار کا، میں تو منظر کشی بھی نہیں کر سکتا۔ دوسرے حضرات کی کیسے ہمت ہے، وہ منظر کشی کر دیتے ہیں، بس میں تو ایک ہلکا سا آپ کو منظر دکھانا چاہتا ہوں، ایک وہ بھی، تفصیل تو بہت بڑی کہ یہ ملعون تخت پر بیٹھا ہے نشے میں، میں اپنے لفظ استعمال کر رہا ہوں، روایت کے لفظ بہت سخت ہیں، بہت سخت ہیں روایت کے لفظ۔ تشت طلا میں سر حسین پڑا ہے، اور یہ ملعون ایک طلائی چھڑی سے ان لبوں پر مار رہا ہے، وہ چھڑی جو لب بوسہ گاہ رسالت تھے۔ غیر مسلم سفیروں کو بلا کے بٹھایا ہوا ہے، اس لیے ثانیہ زہرا نہیں چاہتی کہ جو کچھ تم نے اپنے رسول کی آل کے ساتھ کیا اس کا تماشا غیر مسلموں کو تو نہ دکھاؤ۔ منع کر دیا زینب نے کہ اس دربار میں نہیں جاؤں۔ شمر تازیانہ لے کر آگے بڑھا، مجھے معلوم ہے کہ دربار میں کیسے جائے گی علی کی بیٹی، سید سجاد کی پشت اور تازیانوں کے وار۔ کہو اپنی پھوپھی سے اسی عالم میں دربار میں جانا ہے، زنجیروں کا لنگر سمیٹا عابد بیمار نے، تشریف لائے ناقے کے پاس، پھوپھی اماں اسی عالم میں یہ امتحان بھی دینا ہے، دربار میں جانا ہے، اسی عالم میں دربار میں جانا ہے۔ ثانیہ زہرا نے دیکھا اپنے بھتیجے کو، جانتی ہے نا وقت کا امام ہے، خیمے سے بھی اس وقت تک باہر نہ نکلی تھی جب تک سید سجاد نے حکم نہیں دے دیا تھا۔ بڑی حسرت سے کہا میرے لال تو میرے وقت کا امام ہے، مگر ابھی زینب سے بد دعا کا حق تو کسی نے نہیں چھینا۔ کہتے ہیں لوگ کہ ہاتھ اٹھائے بد دعا کے لیے، میں کہتا ہوں ہاتھ کیسے اٹھائے گی ثانیہ زہرا، ہاتھ تو پسے پشت بندے ہیں، چہرہ اٹھایا تھا، نگاہیں بلند کی تھی آسمان کی طرف، آواز دی تھی ام کلثوم، ام لیلہ، ام ربا، رقیہ، سکینہ، اب میں اس قوم جفاکار کے لیے بد دعا کرتی ہوں، تم سب آمین کہنا۔
بس بددعا کے لیے جو ہی نگاہیں آسمان کی طرف بلند کی، سامنے نو کے نیزہ پہ بھائی کے سر پہ نگاہ ٹھہر گئی۔ تڑپ اٹھی زینب، دیکھا کہ حسین کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے، تڑپ کر پکاری، ماں جائے یہ بعد از شہادت کون سا ظلم ہوا کہ تیری آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے؟ نو کے سینہ پر تلاوت کرنے والا سر گویا ہوا، بہن ساری محنت اکارت ہوئی جاتی ہے، بہن ساری محنت ضائع ہوئی جاتی ہے، یہ امتحان بھی دینا ہے، اسی عالم میں دربار میں جانا ہوگا۔ ثانیہ زہرا سر جھکائے ہوئے دربار میں داخل ہوئیں، بیویوں نے اپنے حلقے میں لے لیا، اپنے نرغے میں لے لیا۔ اس یزید النحس نے پوچھا کیا ان میں علی کی بیٹی ہے؟ بتایا گیا کہ ہاں۔ کہا میرے سامنے لاؤ۔ فضہ سامنے آ گئی، خبردار کوئی آگے نہ بڑھنا۔ یزید نے جلاد کو حکم دیا اس کنیز کا سر قلم کر دے۔ فضہ نے دربار میں چاروں طرف نگاہیں دوڑا کہ حبشی تھے، آپ کر کیا ہوا؟ غیرتوں یزید قبیلے کی عورت کے قتل کا حکم دیتا ہے، خاموش کھڑے ہو۔ ان حبشی غلاموں نے شمشیروں کو بے نیام کیا، پہنچ گئے یزید کے سر پر، ہمارے قبیلے کی عورت ہے، اس کے قتل کا حکم واپس لے۔ گھبرا گیا یزید کہ ابھی بغاوت پھیل جائے گی، حکم واپس لیا۔ خبردار اس کنیز کو قتل نہ کرنا۔ بس ادھر جلاد واپس ہوا، ادھر ثانیہ زہرا نے رخ پھیرا مدینے کا، نانا دیکھ لیا، دیکھ لیا نانا۔ گھر کی کنیزوں کی مدد کرنے کے لیے کتنے ہی لوگوں کی غیرت جاگ اٹھی، کسی مسلمان کی غیرت نہ جاگی کہ آگے بڑھ کر کہہ دیتا میرے رسول کی بیٹیاں۔ اللہ لعنت اللہ ہے۔